شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے محترم ناظرین، آج کی یہ کہانی ایک مغلیہ شہزادی کی آپ بیتی ہے، اس غدر کی آپ بیتی جس نے اس شہزادی سے سب کچھ چھین لیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور سلطنت میں غدر کے بعد ہونے والے گوروں کے ظلم و ستم کی آئیے شہزادی کی کہانی ایک لکھاری کی زبانی سنتے ہیں۔ اس گھر کی کچی دیواریں ہیں جن کا ایک حصہ اسی برسات میں گر کر خراب ہو گیا۔ دروازے پر ٹاٹ کا ایک پھٹا ہوا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی تو نوکر بڑھیا باہر آئی۔ شہزادی صاحبہ نے مجھے اندر بلا لیا۔ اس مکان کا صحن بہت چھوٹا ہے، 2 چارپائیاں مشکل سے آتی ہوں گی۔ دلان بھی اتنا مختصر ہے کہ 2 چارپائیوں کی بھی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ دلان کے شمال میں ایک چھوٹی سی کوٹری بھی ہے۔ میں اندر گیا۔ شہزادی صاحبہ بوریا پر بیٹھی تھی۔ دلان میں ایک طرف چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک بوریا بہت پرانا تھا اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ پیوند لگی ہوئی ایک سفید چادر بھی چارپائی پر بچھی ہوئی تھی۔ تکیہ چھوٹا تھا اور ذرا میلا تھا۔ شہزادی صاحبہ کے سامنے مٹی کی ایک بدھنی رکھی تھی جس میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ شہزادی صاحبہ اس سے اغلدان کا کام لیتی ہیں۔ ان کی دائیں طرف پٹاری رکھی تھی جو اگرچہ بند تھی لیکن اس پر پان کے دھبے نہیں تھے۔ دلان کی کڑیاں بہت بوسیدہ تھیں۔ گلہریوں اور چوہوں نے تختوں کو خراب کر رکھا تھا۔ شہزادی صاحبہ کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سر بالکل سفید ہے، پلکیں اور بھوئیں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ ان کا لباس ستھرا تھا لیکن ہر کپڑے میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ نہایت تمکنت اور وقار کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ جب میں ان کے سامنے گیا تو اداب عرض کیا۔ بولی، جیتے رہو میاں، جب سے آنکھیں خراب ہوئی ہیں درگاہ شریف میں حاضر نہیں ہو سکی۔ تم کو کبھی دیکھا نہیں لیکن مدت سے نام سنتی ہوں۔ اب بڑی بی نے نام لیا کہ خواجہ صاحب آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں تو میں بہت خوش ہوئی کہ جن کا نام سنتی تھی وہ خود میرے گھر میں آ گئے ہیں۔ میرے بزرگوں کو تمہارے بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی اور میں بھی ہمیشہ 70ویں کے عرس میں جایا کرتی تھی۔ اب آنکھیں جاتی رہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئی۔ بتائیے کیوں کر آنا ہوا؟ میں نے کہا، آنے کی غرض ابھی بتا دوں گا، مگر پہلے یہ بتائیے آپ کو اس مکان میں کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ یہ بہت چھوٹا مکان ہے اور چھت میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، مٹی جھڑتی ہوگی۔ بولی، ارے میاں، تم نے بھلا فکر کیا۔ جب تقدیر نے قلعے اور محل چھٹوا دیے تو اب جو کچھ بھی میسر آ جائے غنیمت ہے۔ 1.5 روپیہ مہینہ کرایہ کا مکان، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ چھت سے مٹی جھڑتی ہے اور کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ 2-4 دفعہ پلنگ کی چادر صاف نہ کرنی پڑے۔ ایک وقت تھا کہ لال قلعے کے اندر اپنے محل میں سوتی تھی۔ چھت میں کسی چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا، اس کے کچھ تنکے میرے بچھونے پر گر پڑے تو رات بھر نیند نہ آئی۔ یہاں ایک یہ وقت ہے، رات بھر مٹی جھڑتی ہے اور اس تکلیف کو سہنا پڑتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں آپ کی حالات جاننا چاہتا ہوں اور ان کو شائع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی شہزادی صاحبہ نے پان کوٹنا چھوڑ کر میری طرف رخ کیا اور کہا، نا میاں، مجھ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرا نام گھر گھر، گلی گلی، کوچہ بکوچہ اچھلتا پھرے۔ میں نے کہا، میں آپ کا نام شائع نہیں کروں گا، صرف حالات شائع کروں گا۔ جواب دیا، وہ حالات ہی کیا ہیں، فقط 2 باتیں ہیں، ہم بادشاہ تھے اور ہم فقیر ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر پوچھو تو یہ جواب ہے کہ اب ہم مر بھی جائیں گے۔ میں نے کہا، تو اپنے حالات بتا دیجئے، نام اور پتہ شائع نہیں کروں گا۔ لیکن شہزادی صاحبہ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ وہ بہت دیر چپ بیٹھی رہی اور پٹاری اپنے قریب سرکا کر میرے لیے ایک پان کا ٹکڑا بنایا اور ٹھنڈا سانس لے کر بولی، میاں، غدر میں میری عمر 10-11 سال کی تھی۔ ہم قلعے کے اندر رہتے تھے۔ بادشاہ سلامت
ہمارے خاندان سے کچھ ناراض تھے، لیکن ہماری تنخواہ مہینہ کے مہینہ مل جاتی تھی۔ حالانکہ میری اماں بھی زندہ تھیں۔ اس بڑھاپے کی شادی کی وجہ سے میری اماں اور سوکن میں بڑی لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ غدر سے 6 مہینے پہلے میری سوتیلی ماں کو ہیضہ ہوا، وہ مر گئیں، اور میرے 2 بھائی بھی اسی زمانہ میں ہیضے سے مر گئے۔ اور جب غدر ہوا تو ہم صرف 2 بہن بھائی، ایک ابا اور ایک اماں حضرت موجود تھے۔ بادشاہ سلامت قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے تھے، اور بھی سب قلعے کے رہنے والے باہر نکل گئے تھے اور سارا قلعہ خالی ہو گیا، مگر ہمارا مکان قلعے کی عمارتوں سے ذرا الگ تھا اور بہت مضبوط تھا۔ اس لیے ابا حضرت راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا، باہر جائیں تو وہاں بھی مریں گے، باہر کا مرنا بے غیرتی کا مرنا ہوگا، اس واسطے بہتر یہی ہے کہ گھر میں رہو، جو خدا کو منظور ہوگا اسی گھر میں ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کے جانے کے بعد 2 دن تک ہمارے گھر میں کوئی نہ آیا۔ باہر کے نوکر اور گھر کے خدمت گار سب بھاگ گئے تھے۔ ہم نے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ تیسرے دن مکان کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں اور بہت سے آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں اور کسی نے دروازے توڑنے شروع کیے۔ میرے بھائی کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ ابا حضرت نے فوراً وضو کیا، بھائی سے کہا، میاں اٹھو، تم بھی وضو کرو کہ مرنے کا وقت آ گیا۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا اور میں اماں حضرت کو جا کر لپٹ گئی۔ وہ رونے لگی، مجھ کو پیار کیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ مددگار ہے، شاید کوئی صورت جان بچنے کی نکال دے۔ اس کے بعد سب نے وضو کیا۔ اسی وقت سجدے میں سر چھکا کر اللہ میاں سے دعائیں مانگنی شروع کی۔ دروازے توڑنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ہم سب سجدے ہی میں تھے کہ 10-12 گورے اور 10-12 سکھ بندوقیں لیے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ابا حضرت اور بھائی سجدے سے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اماں حضرت نے مجھے گود میں لے کر چادر سے منہ چھپا لیا۔ ایک سکھ نے ابا حضرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابا حضرت نے جواب دیا، یہ میرا گھر ہے، میں اسی میں رہتا ہوں، شاہ عالم بادشاہ کی اولاد میں ہوں۔ اس سکھ نے انگریز افسر کو یہ بات سمجھائی تو پھر اس سکھ نے ابا حضرت کو سمجھایا کہ صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ بھاگ گئے، سب لوگ بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ ابا حضرت نے کہا، بادشاہ ہم سے کچھ ناراض تھے، اس واسطے نہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے نہ ہم ان کے ساتھ گئے، اور ہم نے سپاہیوں کے بلوے میں بھی کچھ حصہ نہ لیا۔ ہمیں یقین تھا کہ انگریز سرکار بے گناہ آدمیوں کو نہیں ستاتی، ہم بے گناہ ہیں، اس واسطے نہیں بھاگے۔ انگریز افسر نے کہا، تمہیں پہاڑی پر چلنا ہوگا، ہم تحقیقات کریں گے، اگر تم بے گناہ معلوم ہوئے تو تمہیں جان کی امان ملے گی۔ ابا حضرت نے کہا، میرے ساتھ میری بیوی اور ایک چھوٹی بچی ہے، اور یہاں کوئی سواری نہیں ہے، اور ان عورتوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے۔ انگریز افسر نے جواب دیا، اس لڑائی کے وقت ہم تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، اگر تم یہاں ٹھہرے رہو گے تو ڈر ہے کوئی دوسرے سپاہی یہاں آئیں گے اور بے خبری میں تمہیں مار ڈالیں گے، اس لیے تم جلدی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اگر راستے میں کوئی سواری مل جائے گی تو تمہاری عورت اور تمہاری لڑکی اس میں بیٹھ جائیں گی، نہیں تو ان سب کو پیدل چلنا ہوگا۔ مجبوراً ابا حضرت تیار ہوئے اور فوج والوں کے ساتھ گھر کے باہر نکلے۔ ہم نے اپنے بھرے پڑے گھر کو حسرت کی ایک نظر اٹھا کر دیکھا کہ پھر ہم کبھی یہاں نہیں آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ ہم پھر کبھی وہاں نہیں گئے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلے، 2 سکھ سواروں کو ہمارے ساتھ پہاڑی کی طرف بھیج دیا۔ راستے میں اماں حضرت سے چلا نہ جاتا، وہ ہر 10 قدم کے بعد بیٹھ جاتی، ان کا بدن کانپنے لگتا۔ اماں کو احتلاج کا مرض تھا۔ اچانک احتلاج کا دورہ شروع ہوا، ان کے منہ سے بے اختیار ہائے ہائے نکلنی شروع ہوئی، تو ایک سکھ سوار یہ حالت چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے ابا حضرت سے کہا، میں پیدل چلتا ہوں، تم اس بیمار عورت کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ کسی طرح سے ہم پہاڑی پر پہنچے۔ پہاڑ پر انگریزوں کی فوج چاروں طرف ٹھہری ہوئی تھی۔ ہمیں ایک خیمے کی طرف ٹھہرا دیا اور وہ رات ہم نے اسی خیمے میں گزاری۔
دوسرے دن صبح فوج کے جرنیل نے ہم سب کو اپنے سامنے بلایا۔ دلی کا کوئی مخبر اس انگریز کے پاس کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ اس مخبر نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، یہ بادشاہ کے خاندان سے ہیں، اور جب لال قلعے کے اندر انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا تو اس شخص نے ان کے قتل کرانے میں بڑا حصہ لیا تھا۔ یہ سن کر جرنیل نے ابا حضرت کی طرف بہت غصے کی نظر سے دیکھا۔ ابا حضرت نے جواب دیا کہ یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، یہ پہلے میرے ہاں نوکر تھا۔ چوری کے الزام میں نے اس کو ایک دفعہ بہت پٹوایا تھا اور نوکری سے موقوف کر دیا تھا، اس واسطے دشمنی سے ایسا کہتا ہے۔ آپ اس سے اتنا پوچھئے کہ بہادر شاہ ظفر کتنے سال سے مجھ سے ناراض تھے اور میرا سلام کتنے عرصے سے بند تھا۔ مخبر نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ہاں میں نوکر تھا، مگر یہ غلط ہے کہ مجھے چوری کے الزام میں انہوں نے پٹوایا تھا، بلکہ میں نے تو خود ہی ان کی نوکری چھوڑی تھی کیونکہ یہ تنخواہ کم دیتے تھے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بادشاہ ان سے ناراض تھے، لیکن جب غدر ہوا تو انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس آنا جانا شروع کیا، اور جب لوگ کہہ رہے تھے کہ انگریز بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دو، ان کا قتل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، تو یہ دونوں باپ اور بیٹا لوگوں سے حجت بازی کر رہے تھے کہ سانپ کو مارنا اور اس کے بچوں کو چھوڑ دینا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، اور محض انہی دونوں کے کہنے سے ان بچوں اور عورتوں کو قتل کیا گیا۔ یہ بات سن کر جرنیل غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پھر ابا حضرت کی کوئی بات نہ سنی، حالانکہ وہ برابر کہتے رہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جرنیل نے حکم دیا، ابھی ان دونوں کو گولی سے اڑا دو۔ اگر ان دونوں نے ہماری عورتوں اور بچوں کو قتل کرایا تھا مگر ہم ان پر رحم کرتے ہیں، اس کی عورت اور اس کی بچی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان دونوں کو چھاؤنی سے نکال دو، یہ جہاں چاہیں چلی جائیں۔ سپاہی گورے اور دیسی آگے بڑھے۔ انہوں نے بھائی اور ابا حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کمر کے پیچھے باندھے۔ ابا حضرت اور بھائی کو سپاہی کھینچتے ہوئے دور لے گئے۔ اس کے بعد سپاہیوں کو اشارہ کیا، بندوقوں کی آواز آئی اور بہت سا دھواں نکلا۔ اماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بھائی اور ابا خاک میں لوٹ رہے ہیں۔ میں رو رہی تھی، میرا دل ڈر کے مارے بیٹھا جاتا تھا۔ اماں کو ذرا ہوش آیا اور میں نے ان سے کہا، بھائی کو اور ابا کو مار ڈالا، دیکھو وہ خاک میں تڑپ رہے ہیں۔ اماں جان دیکھیں، ان کے سینے سے خون ابل رہا ہے۔ اماں، بابا نے مجھے پکارا تھا اور بھائی نے تم کو پکارا تھا۔ اماں دونوں ہاتھوں کو ٹیک دے کر سہارے سے اٹھی، بھائی اور ابا حضرت کی لاشوں کو غور سے دیکھا اور بےتاب ہو کر کہنے لگی، میرا بیٹا، میرا لال، میری 16 برس کی محنت، میری بیوگی کا سہارا، میرا دلہا مجھ سے چھن گیا، میں مٹ گئی، میرا اس دنیا میں کچھ نہیں رہا، میں دنیا میں آئی تھی، میں دنیا میں نہیں آئی تھی۔ یا اللہ، یہ خواب ہے یا سچ مچ مجھ پر مصیبت آئی ہے؟ میرا سرتاج بھی خاک میں مل گیا، وہ بھی جوان بیٹے کے پاس خون میں نہایا ہوا ہے۔ اے مخبر، خدا تجھ کو غارت کرے، تو نے بالکل جھوٹ بولا۔ یہ دونوں تو غدر کی شروعات سے آخر تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلے۔ ارے تو نے کس دن کا بدلہ لیا؟ مجھ بیمار دکھیا پر بھی تجھ کو رحم نہ آیا؟ تو نے اس معصوم بچے کا بھی خیال نہ کیا؟ ہمارے وارثوں کو تو نے بے خطا اور بے قصور خون میں ڈبو دیا۔ اماں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دیسی فوج کے سپاہی سامنے سے گزرے۔ سپاہی ہمیں کشا کشا لیے جا رہے تھے۔ پہاڑی کے پتھروں سے ہمارے پاؤں لہو لہان ہو گئے، اور میں نہیں کہہ سکتی کہ دنیا میں جیسی تکلیف اس وقت ہمیں تھی، ایسی تکلیف اور بھی کسی کو پیش آ سکتی ہے۔ فوجی چھاؤنی سے باہر لا کر سپاہیوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اماں بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک گھسیارا گھاس کی گھٹری لیے ہوئے وہاں سے گزرا۔ اس نے اماں کو دیکھا اور کہا، یہ عورت تو مر گئی ہے۔ اس نے مجھے وہیں چھوڑا اور چھاؤنی میں گیا اور وہاں سے 2-3 مسلمان گھسیاروں کو بلا لایا۔ انہوں نے میرے اور میری اماں کے ہاتھوں سے اور گلے سے زیور اتار لیا۔ اس کے بعد انہوں نے گڑھا کھودا اور اماں کو اس میں دبا دیا، اور 2 آدمی مجھے اٹھا کر اجمیری دروازے کی طرف لے آئے اور یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی کہ خانم کے بازار کے مسلمان سنار
اپنی عورتوں کو لیے وہاں آئے تھے اور وہ کتب صاحب جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ لیا اور کتب صاحب لے گئے۔ جب شہر میں امن چین ہو گیا، مسلمان سنار بھی دہلی میں واپس آئے تو مجھے میرے رشتے کے چند شہزادوں کے حوالے کر دیا۔ میں انہی کے پاس رہ کر بڑی ہوئی اور انہی میں میری شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ہی میری پینشن ہو گئی۔ خدا نے مجھے کئی بچے دیے مگر کوئی زندہ نہ رہا، یہاں تک کہ شوہر کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب 4 سال سے آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ سن لیا میاں مجھ دکھیا غم زدہ کی یہ کہانی، میرے رونگ رونگ سے ہائے کی آوازیں نکلتی ہیں۔ میں نے اس دنیا میں بس 10 برس کی عمر تک عیش دیکھا اور 70 برس مصیبتیں اٹھائیں۔ اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، آ مری کل دوسرا دن۔ یہ بڑی بی بیچاری مل گئی ہیں، بازار سے ضرورت کی چیزیں خرید لاتی ہیں اور رات دن پاس بیٹھی رہتی ہیں، اور ہم دونوں آخری عمر کے یہ غمگین دل مل جل کر بول چال کر جس طرح ہوتا ہے گزار رہی ہیں۔ یہی ہے میری کہانی، یہی ہے میری داستاں۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔